علی بھائی، سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ اسلام اور سیاست، اس کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ اور اسلام میں یہ جو آج کا ہمارے ملک کا نظام ہے یا کسی بھی ملک میں جو جمہوریت ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، تو ظاہر ہے کہ پولیٹکس جو ہے وہ اس میں بیسک چیز ہے۔ نبی علیہ السلام ایک کامیاب پولیٹیشین بھی تھے، ایک کامیاب جرنیل بھی تھے، اور باقی جو آپ علیہ السلام کی آئلی زندگی ہے اس میں ایک کامیاب شوہر بھی تھے، ایک کامیاب باپ بھی تھے۔ تو پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے ظاہر ہے اسلام نے گائیڈ لائنس دی ہیں، اور اس میں جو تھم رول ہے وہ سورہ الشورى میں ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے جو آپس کے معاملات ہیں وہ مشورے سے طے ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو وحی کی تائید حاصل تھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے، حتیٰ کہ غزوہ احد میں جن صحابہ کرام سے مس ہینڈلنگ ہوئی اس کانٹیکسٹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے، یہ جو کچھ ان سے ہونا تھا ہو گیا، ہم نے ان کو معاف کیا، آئندہ بھی آپ ان کو اپنے مشوروں میں شامل رکھیں۔ اور نبی علیہ السلام مشورہ لے کے چلتے تھے، اور بعد میں بھی خلفائے راشدین جتنے بڑے بڑے ایونٹس آئے ہیں ان کے اوپر باقاعدہ برین سٹارمنگ ہوتی تھی، اور پھر کنسنسس کے ساتھ ایک رزلٹ کے اوپر پہنچتے تھے، جس کی سب سے واضح مثال جو ہے وہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف قتال تھا، جو بخاری مسلم میں آیا کہ صحابہ کرام ریلیکٹنٹ تھے اس حوالے سے۔ سیدنا ابوبکر بڑے ڈٹرمنٹ تھے کہ جہاد ان کے خلاف قتال ہونا چاہیے، لیکن حضرت عمر اور باقی صحابہ کا مشورہ تھا کہ یہ نماز تو پڑھ رہے ہیں، باقی معاملات لے کے چل رہے ہیں، ایک جز ہے نا اس کا، تو اس میں ٹالریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور دلیل کے طور پر بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے وہ دلیل پیش کی کہ جو کلمہ حق بلند کر دے، شہادت دے دے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی، تو اللہ تعالیٰ نے میری تلوار اس سے اٹھا لی ہے، سوائے اس کے کہ وہ حق اسلام کے خلاف کوئی کام کر دے۔ تو بس اسی بات کو پھر حضرت ابوبکر نے پکڑا کہ حق اسلام تو ہے، یہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا تو وہ حق اسلام کا انکار کر رہا ہے۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر کا سینہ کھول دیا تھا اس معاملے میں، پھر ہم ایگری کر گئے، اور اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ زیادہ کوئی جہاد نہیں کرنا پڑا، ایک دو قبائل کے ساتھ کیا، باقی خود بخود مطیع ہو کے آ گئے۔ بالکل ظاہر ہے کہ وہ بھی مسلمان تو تھے، لیکن ایک کمزوری ایمان کا شکار ہو گئے، کسی کو تعویل کی غلطی لگی کہ یہ صرف پروفٹ کا حق تھا کہ وہ زکوٰۃ لیں گے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ اے نبی ان کے مال سے صدقات یعنی یہ زکوٰۃ وصول کریں اور ان کے مال کو پاک کریں۔ وہ اس کی تعویل کرتے تھے کہ یہ صرف پروفٹ کا پروٹوکول ہے۔ سیدنا ابوبکر کہتے تھے کہ میں پروفٹ کی سیٹ پہ آ کے بیٹھا ہوں، مجھے صحابہ کرام نے کنسنسس کے ساتھ آپ کا پولیٹیکل سکسیسر چنا ہے، لہٰذا نبی علیہ السلام امور حکومت کو چلاتے ہوئے جو جو معاملات لے کے چل رہے تھے وہ ساری چیزیں میں نے اس طریقے سے لے کے چلنی ہے۔ اس طرح تو اسلام کا سیاسی نظام کمزور ہو جائے گا، کیونکہ جب تک فائنانس نہیں ہوگی، آج تو ہمیں IMF کے پیچھے جو بھاگنا پڑ رہا ہے تو پتہ چل گیا نا کہ یہ بسم اللہ پڑھنے سے اور دروشی پڑھنے سے تو کسی کا پیٹ نہیں بھرتا، ایفرٹ تو آپ کو پٹ کرنی پڑے گی۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت بیت المال میں جو زکوٰۃ کا سسٹم رائج تھا اسی کی بنیاد کے اوپر یہ ویلفیئر اسٹیٹ مدینہ کی چل رہی تھی نا، اور کوئی درختوں سے تو وہ پتے توڑ کے تو سونے کے نہیں بناتے تھے نا، تو ایفرٹ پٹ کرتے تھے۔ آج کے اس ماڈرن ورلڈ کے اندر یہ انسانیت نے جو ٹھوکریں کھا کھا کے ڈیموکریسی تک پہنچی ہے نا، تو ہم ان چیزوں کو وہ ڈاکٹر اقبال کی جو ایک سوچ تھی اس کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال جو ہیں وہ اس جمہوریت کو کفر سمجھتے تھے اور اس کو مذہب کا کفن سمجھتے تھے۔ تو ڈاکٹر اقبال تو یہ بھی کہتے تھے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یہ بھی تو کہتے تھے نا۔ بالکل۔ تو یہ جو انہوں نے بات کی، ہم جزوی طور پہ ان کے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ جو یہ ماڈرن ڈیموکریسی یورپ اور امریکہ کے اندر ہے نا، اس کے اندر یہ جو ایلیمنٹ ہے نا کہ حلال اور حرام کا فیصلہ بھی عوام کرے گی، ہم کہتے ہیں نہیں، مورل لاز انسان بنا ہی نہیں سکتے، ورنہ مرد بنائیں گے تو مردوں کے حقوق کی حفاظت کریں گے، عورتیں بنائیں گی تو عورتوں کے حقوق کی حفاظت کریں گی۔ یہ کریٹر ہی ہو سکتا ہے جو بیلنس کرے، لہٰذا مورل ویلیوز، مورل لاز یہ مذہب بتائے گا آپ کو۔ اب رہ گئے ٹریفک کے قوانین، تو ٹھیک ہے آپ بنائیں کنسنسس کے ساتھ، آپ نے لیفٹ ہینڈ ڈرائیو گاڑیاں چلانی ہیں یا رائٹ ہینڈ ڈرائیو تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی آپ کریں، لیکن ونس مورل لاز کی باری آئے گی تو پھر اگر پوری دنیا بھی ووٹنگ کرے کہ مرد کی مرد سے شادی ہو سکتی ہے تو گاڈ نہیں مانتا۔ سود لینے والا اور دینے والا ایگری ہے بالرضا، لیکن گاڈ اس کو نہیں مانتا، سود حرام ہی رہے گا، زنا بالرضا حرام ہی رہے گا، اس کے پیچھے کوئی لاجک ہم تلاش نہیں کریں گے، یہ اللہ کا حکم ہے، سیدھی سی بات ہے۔
تو یہ پاکستان نے کیا ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے قرارداد مقاصد کے پاس ہونے کے بعد یہ کہا تھا کہ آج پاکستان کی اسٹیٹ نے کلمہ پڑھ لیا ہے, کیونکہ اس میں یہ مانا گیا تھا کہ حاکمیت اعلیٰ کا مالک اللہ ہے اور پاکستان کی عوام قرآن و سنت کے دائرے کے اندر اس حق کو استعمال کریں گے اور وہ اپنا ایک لیڈر چنیں گے جو قرآن و سنت کے مطابق معاملات کو لے کے چلے گا, اور پاکستان میں کوئی قانون ایسا پاس نہیں ہوگا جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے منافی ہو. پھر اس میں تھوڑا سکم بھی رہ گیا کہ اگر ہوتا ہے تو پھر آگے کیسے لے کے چلنا ہے, لیکن ان پرنسپل پاکستان کی اسٹیٹ نے یہ مان لیا ہوا ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کے خلاف کوئی بھی رول نہیں ماننا. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں آج کل اگر کہیں پر کوئی جوا کا اڈا ہے تو قانوناً تو وہ جرم ہے, شراب کا اڈا کوئی اس طرح کا چل رہا ہے تو قانوناً تو وہ جرم ہے, اسی طریقے سے کوئی زنا کا اڈا چل رہا ہے تو قانوناً جرم ہے. آپ شکایت کریں, اس کے اوپر سزا بھی ہوتی ہے, چھاپے بھی پڑتے ہیں. اگر یہ پاکستان کے آئین میں یہ چیزیں اسلامک نہ ہوتی تو آج شکایت تو نہیں آپ کہیں جا کے لگا سکتے تھے. یہ لادہ بات ہے کہ پولیس کوئی پیسہ لے کے چھوڑ دے یا وہ اس میں ڈیلے کرے, وہ الگ بات, لیکن ان پرنسپل جوڈیشری کی لینگویج میں جی بالکل واضح ہے. تو اس کو کہتے ہیں اسلامک ڈیموکریسی, جس میں آپ حلال کے دائرے کے اندر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کثرت رائے دیکھی جائے گی. یعنی افطار میں ہم نے روح افزا سرو کرنا ہے یا ہم نے دودھ سوڈا دینا ہے یا سادہ پانی دینا ہے, یہ تینوں حلال ہے نا, تو اس میں آپ ووٹنگ کروائیں گے. لیکن اس میں ووٹنگ نہیں ہوگی کہ شراب سرو ہوگی یا دودھ سوڈا سرو ہوگا. یہ پھر آ جائے گی ویسٹرن ڈیموکریسی جو کہ کفر ہے, جس کے خلاف ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بولتے تھے. ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اسلامک ڈیموکریسی کے ماننے والے ہیں. اچھا, اب یہ جو اس کو خلافت کے ساتھ کمپیئر کروایا جاتا ہے نا, یہ بالکل نان سینس اپروچ ہے. دیکھیں خلافت کا جو نظام تھا نا, وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ تھے, نبی علیہ السلام کے صحبت یافتہ, اور وہ بھی دیکھیں کتنا عرصہ 30 سال چلی. اس کے بعد دیکھیں نبی علیہ السلام کے ہی صحبت یافتہ لوگوں میں ایسی چیزیں آئیں کہ وہ بتدریج ملوکیت کی طرف وہ سارا معاملہ چلا گیا اور وہ ہم نے سارا بھوگتا جو کچھ ہوا. تو خلفائے راشدین کے زمانے میں جبکہ ہزاروں اہل ایمان موجود تھے, اس کے باوجود ایک پولیٹیکل سسٹم ڈی ٹریک ہوا, وہی ملوکیت آ گئی اور وہی قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو گیا حکومت کے دوام کے لیے. اور یہ سلسلہ بنو عباس میں, بنو امیہ میں, ایون سلطنت عثمانیہ میں بھی ساری معاملات چلتے رہے. ہاں, مسلمانوں کو ایک ریلیف اس اعتبار سے تھا کہ اوورال اسلامی حکومت تو نہیں لیکن مسلمانوں کی حکومت تھی, ایک شیلٹر تو تھا, اس اعتبار سے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں, ورنہ وہ اسلامی حکومتیں نہیں تھیں. ہاں, آج کی ویسٹرن ڈیموکریسی میں کئی خوبیاں جو ان کے اندر موجود نہیں تھیں, جن میں سے سب سے بڑی خوبی میں سمجھتا ہوں فریڈم آف ایکسپریشن ہے. میں اب جتنا بولتا ہوں دینی معاملات کے اوپر, آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ میں کسی مذہبی حکومت کے اندر بول سکتا ہوں, ان کے عقائد کے اوپر ضرب پڑے گی. یہ باتیں نہ میں ایران میں بیٹھ کے کر سکتا ہوں نہ سعودیہ میں, ان کے عقائد و نظریات کے اوپر ضرب پڑے گی, وہ پابندی لگا دیں گے. یہ سر ڈیموکریسی کی برکت ہے کہ میں پاکستان میں بیٹھ کے اپنے ویوز دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہوں. یہ آزادی ہمیں اسی ڈیموکریسی نے دی ہے. ہاں, یہ کسی مذہبی ملے نے, کسی جماعت نے, کسی بزرگ نے ہمیں نہیں دی ہے. یہ لوگ تو دوسروں سے جینے کا حق چھینتے تھے. آپ دیکھیں احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک علمی اختلاف کیا ہے تو معتصم باللہ نے انہیں کوڑے لگوائے ہیں, جیلوں میں ڈالا ہے. ان لوگوں نے بڑے بڑے ائمہ کے ساتھ ظلم کیے ہیں. سیدنا امام حنیفہ رحمہ اللہ کو زہر کا پیالہ انہوں نے پلایا ہے, ان کو شہید کیا گیا ہے صرف پولیٹیکل اختلاف کی بنیاد کے اوپر. تو یہ آج بھی انہوں نے یہی کرنا تھا. اب تو زمانہ بہت دور آ چکا ہے. اس زمانے میں تو سو کالڈ یہ امیر المومنین اور یہ سب کچھ ہوتے تھے, یہ کچھ کرتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ماڈرن ڈیموکریسی جس میں حلال اور حرام کا فیصلہ مورل لاز میں قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ہو اور حلال کے دائرے میں کثرت رائے سے ہو, یہ خلافت راشدہ کی ماڈرن فارم ہے, دی بیسٹ فارم ہے. اب لوگ کہیں گے جی اس زمانے میں تو وہ چند بڑے بیٹھ کے فیصلہ کرتے, وہ بڑے چند ہوتے تھے اپنے قبیلوں کے سردار, اور قبائلی سسٹم میں جب قبیلے کا سردار تھا وہ ایسے نہیں چنا جاتا تھا کنسنسس کے ساتھ. لہٰذا اگر بنو ہاشم کی لیڈرشپ حسن ابن علی کے پاس تھی یا حسین ابن علی کے پاس تھی تو ان کی بیعت کا مطلب تھا پورے بنو ہاشم نے بیعت کی ہے, بالکل, اور انکار ممکن نہیں تھا. قبائلی سسٹم میں ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن آج ہر بندے کا اپنا ووٹ ہے. آپ اپنی رائے عامہ تو ہموار کر سکتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ علماء کا ووٹ جو ہے وہ 10 کے برابر ہوگا اور جو حلا کا جو ہے وہ 1 کے برابر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو آپ جاہل سمجھ رہے ہیں وہ تو علماء کو جاہل سمجھتا ہے. مثلاً اگر آپ کسی گوالے سے پوچھیں
کہ تیرا ووٹ 1 کے برابر، اور جس مفتی کے گھر تو دودھ دیتا ہے نا اس کا ووٹ 100 کے برابر. وہ کہے گا کہ جی اس کے بچے اور خود یہ تو پل رہا ہے میرے دودھ کے اوپر، یہ ایک دن بھینس پال کے بتائے، بھینس کو تو میں جانتا ہوں، بھینس کا مفتی تو میں ہوں، میری ووٹ 100 کے برابر ہونی چاہیے، یہ تو مجھ سے لے کے صرف پیسے دے کے اس کی 1 کے برابر. تو دنیا نے کنکلوڈ کر لیا کہ اس کا اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ ایک بندے کا ایک ہی ووٹ ہوگا، ہر بندہ اپنی فیلڈ کے اندر مفتی ہے. سیدھی سی بات ہے. اب میں انجینئر ہوں، ظاہر ہے مجھے دین کا بھی نالج ہے، دنیا کا بھی نالج ہے، پھر میں تو کلیم کروں گا کہ مفتی تقی عثمانی کی ووٹ میرے برابر نہیں ہونی چاہیے، مفتی منیب کی ووٹ میرے برابر نہیں ہونی چاہیے، اور وہ یہ کہیں گے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو ڈگری نہیں ہے. تو اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ بھائی آپ کی بھی ایک ووٹ ہے، میری بھی ایک ہے. اگر آپ سمجھتے آپ کے اندر تڑ ہے تو رائے عامہ ہموار کریں، لوگ آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن آپ لوگوں کو اپنا غلام کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اسلام نے غلامی سے نجات دلائی تھی، آپ دوبارہ ان کو غلام بنانا چاہتے ہیں. اور جن حکمرانوں کی آپ تعریفیں کرتے ہیں، اب میں خود خاندان مغلیہ سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے بڑوں نے برصغیر میں 300 سال تک آلموسٹ حکومت کی ہے، اور حنفیوں کے بڑے بزرگ جس کو بزرگ مانتے ہیں نا وہ اورنگزیب عالمگیر تھا، جس نے فتاوی عالمگیریہ لکھوایا، 1500 علماء کو کھلایا پلایا، ان کی جس طریقے سے اس نے خدمت کی آج تک یہ اسے دعائیں دیتے ہیں. اور لوگوں میں انہوں نے مشہور کیا ہوا کہ جی وہ اتنا نیک بادشاہ تھا کہ ٹوپیاں بنا کے اپنا گزر بسر کرتا تھا، اور کبھی اس نے نماز نہیں چھوڑی. تو میں کہنا انہیں بھرا بھی کوئی نہیں زندہ چھوڑیا، پیو نو بھی جیل ہی سٹیا، یعنی باپ کو بھی جیل میں ڈالا اور بھائی بھی کوئی زندہ نہیں چھوڑا حکومت کے دوام کی خاطر. یہ پہلو نہیں تمہیں نظر آتا؟ ٹھیک ہے، یعنی اس کی ٹوپیوں کے پیچھے سب کچھ چھپ گیا، جس طرح ان کی پگڑیوں اور تہمت کے پیچھے ان کی BMW چھپ جاتی ہیں. ہمارے جیل میں ایک پیر صاحب تھے، اچھا ان کے پاس BMW تھی، اور جب اس زمانے میں آج سے 20 سال پہلے بات کر رہا ہوں، اچھا ٹھیک ہے، جیلم جیسے شہر کے اندر، تو وہ جب اپنی BMW سے نکلتے تھے نا تو انہوں نے ہاتھ میں مسواک پکڑی ہوتی تھی، سفید کرتا اور بلو کلر کی انہوں نے تہمت باندھی ہوتی تھی. لوگ کہتے تھے کتنے سادہ ہیں، دیکھیں یار گاڑی سے نکل رہے ہیں اور ان کا لباس کتنا سادہ ہے. یعنی ان کی تہمت اور کرتا اور ایک مسواک نے ان کی BMW چھپا لی ہوئی تھی. تو یہ سب کا ان کا معاملات جو ہے نا وہ اس قسم کے 2 نمبریوں کے اوپر چل رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تاریخ میں سیدنا علی کی جو خلافت ہے نا وہ ماڈرن ڈیموکریسی کے تحت ہی ہوئی ہے. وہ واحد خلافت ہے جو بند کمروں میں چند لوگوں کے مشورے سے نہیں ہوئی، بلکہ اوپنلی آ کے وہ بیٹھے ہیں ممبر پہ. انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنروں نے جو کام ڈالنا تھا وہ ڈال دیا، جس کی پاداش میں خود سیدنا عثمان بھی وکٹم بنے اور شہید ہو گئے. اب یہ معاملہ اتنا تم نے بگاڑ دیا اور میرے گاٹے فٹ کر رہے ہو. میں پہلے 3 خلفاء کے ساتھ بھی وزیر بن کے رہا، تم طلحہ اور زبیر میں سے کسی کو خلیفہ چن لو، میں اس کے ساتھ بھی وزیر ہوں گا، یہ میرے گاٹے فٹ نہ کرنا. حضرت علی کو پتا تھا کہ یہ حضرت عثمان کی شہادت میرے گاٹے میں یہ فٹ کریں گے، لیکن لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ واحد پرسنالٹی ہیں کہ جس پر مخالفین بھی ایگری ہیں، جو حضرت عثمان سے بھی مخالفت رکھتے تھے. اور دوسرا جو حضرت عمر نے شورا بنائی تھی بخاری میں، اس کے 2 بندے اینڈ پہ بچے تھے، حضرت عثمان اور آپ. اب ان کی شہادت کے بعد آپ سے زیادہ اہل نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھ سے یہ وعدہ کرو، یہ میری بیعت کر رہے ہو اوپنلی مسجد میں آ کے کرو، چھپ چھپا کے نہیں. مجھے خلیفہ مانا، مجھ پہ تمہارا اعتماد ہے، پھر میں جو ڈیسیژن کروں گا قرآن و سنت کے دائرے میں تمہیں ماننا ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مانیں گے. پہلا ایگزیکٹو آرڈر انہوں نے یہ کیا کہ بنو امیہ کے سارے گورنر معذور جن کی وجہ سے حضرت عثمان کے خلاف رعایا ہو گئی تھی، اور انہوں نے آ کے گھیراؤ کیا. اور دیکھیں سمع و طاعت، اتنی بڑی حکومت 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی، بس ایک لیٹر خلیفہ کا پہنچا ہے. وہاں خلیفہ کا مطلب تھا سمجھ لیں پروفٹ کا لیٹر آ گیا، کیونکہ بیعت ہوتی تھی زندگی اور موت کے اعتبار سے. صرف ایک بندے نے نہیں وہ گورنری اپنی چھوڑی، امیر شام نے، اس لیے پھر مولا علی کو صفین ان کے خلاف لڑنی پڑی. یعنی اتنا یہ ساؤنڈ سسٹم ہے سمع و طاعت کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ فریڈم آف ایکسپریشن جو اسلام نے دیا ہے انسانیت کو، یہ اسلام کی دین ہے. ہمارے پڑوسی ملک میں ایک عالم گزرے ہیں مولانا وحید الدین خان، ہاں جی 90+ کی ایج میں وہ فوت ہوئے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے اسلام دور جدید کا خالق، بڑی زبردست کتاب ہے، چھوٹی سی. انہوں نے کہا یہ فریڈم آف ایکسپریشن آپ کو اسلام نے دیا ہے. رومنس کی رعایا کے اوپر فرض تھا کہ ان کا مذہب اپنے بادشاہ والا ہونا چاہیے. پہلی دفعہ اسلام نے کہا کہ نہیں، بادشاہ جو بھی ہے نچلے لوگوں کو اپنا دین رکھنے کی اجازت ہے. دیکھیں حضرت عمر نے یروشلم کو انٹرنیشنل سٹی قرار دیا ہے، وہاں جیوز بھی آتے تھے، کرسچنز بھی، حالانکہ کرسچنز نے کتنے 100 سال جیوز کو انٹر نہیں ہونے دیا، لیکن حضرت عمر نے کہا نہیں، سب آئیں اور اپنی اپنی عبادتیں کریں.
یہ ان کی مذہبی آزادی ہے. اسلام نے آزادی دی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی لازم نہیں کہ آپ نے بادشاہ کا دین یا فرقہ اڈاپٹ کرنا ہے. تو یہ آزادی میرا خیال ہے اس سے بڑی کیا ڈیموکریسی ہوگی. تو ہم اس اسلامک ڈیموکریسی کو جس میں حلال کا فیصلہ قرآن و سنت کریں گے حلال و حرام کا, اور حلال کے دائرے کے اندر جمہور کی رائے, دیکھیں محدثین کے یہاں بھی کہا جاتا ہے نا جمہور محدثین, وہاں تو جمہوریت کوئی شرک نہیں ہوتی ہے بھائی, پورا علم حدیث جمہور کے اوپر کھڑا ہے کہ اس راوی کو اتنے محدثین ضعیف کہتے ہیں اور اتنے سے ثقہ اور صدوق مانتے ہیں, تو جمہور کی رائے مانی جاتی ہے چاہے مقابلے پہ بڑا بھی آ جائے. اب محمد بن اسحاق کی توثیق 50 محدثین نے کی ہے. امام مالک جیسی بڑی شخصیت کہتی ہیں کہ یہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے, لیکن محدثین نے ان کی رائے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی ہے کہ بھائی کوئی پروفیشنل جیلسی ہے, کوئی آپ کو کوئی غلط فہمی لگ گئی ہے, یہ 50 محدثین غلط نہیں ہے, آپ کو غلط فہمی لگی ہے. اس میں پورا علم حدیث چل رہا ہے.